والی سکینہ کہتی تھی رو کر اے ذوالجناب، والی سکینہ کہتی تھی رو کر اے ذوالجناب، والی سکینہ کہتی تھی رو کر اے ذوالجناب، خالی تو آیا میں داس کیوں کر اے ذوالجناب، والی سکینہ کہتی تھی رو کر اے ذوالجناب، والی سکینہ کہتی تھی رو کر اے ذوالجناب، امو گئے میدان سے پلٹ کر آئے نہیں، تکتی رہی میں مس کی زبر کر لائے نہیں، وہ سو رہے ہیں بازو کٹا کر اے ذوالجناب، والی سکینہ کہتی تھی رو کر اے ذوالجناب، والی سکینہ کہتی تھی رو کر اے ذوالجناب، امو گئے میدان سے پلٹ کر آئے نہیں، تکتی رہی میں مس کی زبر کر لائے نہیں، وہ سو رہے ہیں بازو کٹا کر اے ذوالجناب، والی سکینہ کہتی رو کر اے ذوالجناب، والی سکینہ کہتی تھی رو کر اے ذوالجناب، لے کر گیا تھا بابا کو تو چھوڑایا کہاں، آنکھوں سے تیری یہ خون کے آنسو ہے کیوں رواں، یوں کھڑا تو مایوس کیوں کر اے ذوالجناب، والی سکینہ کہتی تھی رو کر اے ذوالجناب، والی سکینہ کہتی تھی رو کر اے ذوالجناب، یہ جسم تیرا تیروں سے چھلنی کیوں کر ہوا، لگتا ہے مجھ کو بابا ہمارا بے سر ہوا، یہ جسم کسی کے خون سے ہوا تر اے ذوالجناب، والی سکینہ کہتی تھی رو کر اے ذوالجناب، والی سکینہ کہتی تھی رو کر اے ذوالجناب، ہے یاد تجھ کو تیری صبح سے لپٹی تھی میں، رن میں نہ لے جا بابا کو میرے کہتی تھی میں،
اب بھی نگاہوں میں ہے وہ منظر اے ذوالجناب والی سکینہ کہتی تھی رو کر اے ذوالجناب والی سکینہ کہتی تھی رو کر اے ذوالجناب تجھ کو پتا ہوگا ہی میرے بابا ہے کہاں لے چل مجھے میدان میں میرے بابا ہے جہاں چھوؤں گی میں سینے سے لپٹ کر اے ذوالجناب والی سکینہ کہتی تھی رو کر اے ذوالجناب والی سکینہ کہتی تھی رو کر اے ذوالجناب زینب نے آ کر رہوار سے یہ فریاد کی امید اب تو باقی نہیں کچھ امداد کی زندہ نہیں اب عباس اکبر اے ذوالجناب والی سکینہ کہتی تھی رو کر اے ذوالجناب والی سکینہ کہتی تھی رو کر اے ذوالجناب بھائی کو بھی میدان میں میرے چھوڑ آیا ہے تو سر کو جھکائے ہے کیوں کھڑا کچھ کر گفتگو آخر ہوا کیا میرا برادر اے ذوالجناب والی سکینہ کہتی تھی رو کر اے ذوالجناب والی سکینہ کہتی تھی رو کر اے ذوالجناب ہم بیویوں پر آئی قیامت کی وہ گھڑی سیدانیاں ہے جلتی زمین پر بے بس کھڑی کوئی نہیں اب مونی سیاور اے ذوالجناب والی سکینہ کہتی تھی رو کر اے ذوالجناب والی سکینہ کہتی تھی رو کر اے ذوالجناب سینے پہ سونے والی سکینہ بے چین ہے ہجرے پہ در میں اس کی زباں پر یہ بین ہے اب خاک پر نیند آئے گی کیوں کر اے ذوالجناب والی سکینہ کہتی اے ذوالجناب والی سکینہ کہتی تھی رو کر اے ذوالجناب مولا میرے بس ہے یہ مظفر کی آرزو حسرت ہے تیرے روزے پہ آ کر نہ پڑھوں
حسرت ہے تیرے روزے پہ آ کر نہ پڑھوں، تو بھی یہی آقا سے دعا کر اے ذوالجناب۔ والی سکینہ کہتی تھی رو کر اے ذوالجناب، والی سکینہ کہتی تھی رو کر اے ذوالجناب، والی سکینہ کہتی تھی رو کر اے ذوالجناب۔ گزارش ہے اجتماع سے انجمن شیر شبیر مبارک اللہ سنبھالا اس کے سر غازی پور کا ماتمی دستہ جس نے ایک لوہا مکمل کیا، حضرت گزارش ہے کہ فرماتوں کو تمام کرے، حضرت کے فوراً بعد تیار رہے گی انجمن شیر شبیر مبارک اللہ گزارش صاحب آواز سے جاری چاروں انجمنیں جب نواخوانی کر چکی رہیں گی تو ایک مجلس ادا برپا ہوگی جسے مولانا آصف جسمانی صاحب جو ہے خطاب فرمائیں گے، بہت مختصر مجلس ہوگی، صاحبی لہذا اس کا آپ ساری انجمنوں کے تمام ممبران کی اور تمام کی شرکت جو ہے وہ ضروری ہے۔ مجلس کے آخر میں تمام انجمنوں کو اعزاز سے نوازا جائے گا، لہذا جو ہے سب کی حاضری جو ہے ضروری ہے۔ یہ منتظمین کی طرف سے انتظام کیا گیا پچھلے سال کی طرح اس سال بھی، لہذا ساری انجمنیں کے نوخواں حضرات اور ممبران موجود رہیں گے جنہیں کی اعزاز سے نوازا جا سکے۔ گزارش ہے انجمن فیض ملتن مبارک پور اور انجمن شیر شبیر، یہ دونوں انجمن کے تمام ماتمی دستے جوان بھائی سے گزارش ہے کہ حلقہ ماتم میں شرکت فرما کر آقا حسین کی مظلومی کا پرسپش فرمائے۔ انجمن شیر شبیر مبارک پور گزارش ہے تمام انجمن ہائے ماتمی سے بھی کوئی بھی جو ہے جائے کہ انشاءاللہ جلوس کے اختتام پہ انشاءاللہ تحفہ دیکھیں بلاغہ منتظمین کی جانب سے دیا جائے گا۔ گزارش آپ حضرات کوئی تشریف رکھیں۔ لیجیے آپ کے روبرو انجمن فیض ملتن انجمن شیر شبیر کا ماتمی دستہ مادور تیار ہے، اور تمام عزاداران حسین کی خدمت میں گزارش ہے کہ تبرک کا اہتمام کیا گیا، انشاءاللہ آپ حضرات تبرک لے کر اپنے اپنے گھر کو جائیں گے۔ سینے سے لگا لو بابا یہ سکینہ لوگ سب یہ سکینہ نے کہا رو رو کر، اور اعتبار تو سینے سے لگا لو بابا لوگ سب یہ سکینہ نے کہا رو رو کر، اور اعتبار تو سینے سے لگا لو بابا
بیاباں میں مجھے چھوڑ کے جاتے ہو کدھر، اور ایک بار تو سینے سے لگا لو بابا، پھروں اس بیاباں میں مجھے چھوڑ کے جاتے ہو کدھر، اور ایک بار تو سینے سے لگا لو بابا، یہاں سے بند اور ایک بار تو سینے سے لگا لو بابا، ننھی معصوم سکینہ یہ سخن کرتی ہے، بین اس طرح سے اصغر کی بہن کرتی ہے، گفتگو باپ سے یوں تشنہ دہن کرتی ہے، اب یقین ہو گیا تنہا مجھے رہتا ہے بدر، اور سنیں گے لگا لو بابا، یہ سکینہ نے کہا رو رو کر، اور ایک بار تو سینے سے لگا لو بابا، شہر غربت کے یہ حالات کہتے مجھ سے، کچھ دن اور میری عمر کے باقی ہے بچے، ہے یقین کوشش زندہ میں رہوں گی یا کہ مجھ سے چھوٹ جائے گی اولاد شہ بہروبر، اور ایک بار تو سینے سے لگا لو بابا، بکرو سکے سکینہ نے کہا رو رو کر، اور ایک بار تو سینے سے لگا لو بابا، اب نہ مل پائے گا سونے کے لیے یہ سینہ، میرا تنہائی میں ہو جائے گا مشکل جینا، یوں تو چھوٹا ہے کئی روز کھانا پینا، اور ہو جاؤں گی میں بات تمہارے لاغر، اور ایک بار تو سینے سے لگا لو بابا، پکڑو سچ سکینہ نے کہا رو رو کر، اور ایک بار تو سینے سے لگا لو بابا، اور ایک بار کرو پیار بابا مجھ کو، میں سمجھتی ہوں کہ اب رہنا ہے تنہا مجھ کو، اب یتیمی کا نظر آتا ہے سایہ مجھ کو، ہادی طرح پھراتے ہو جو میرے سر پر، اور ایک بار تو سینے سے لگا لو بابا، پکڑو یہ سکینہ نے کہا رو رو کر، اور ایک بار تو سینے سے لگا لو بابا، میرے دامن میں لگی آگ بجھے گی کیسے، مجھ کو مقتل میں اماں ملے گی کیسے، قلب نازک ہے بہت غم یہ سہے گی کیسے، سوچ کر ہے یہ پریشان تمہاری دختر، اور ایک بار تو سینے سے لگا لو بابا، آخری من بطور رو رو کر، اور ایک بار تو سینے سے لگا لو بابا، جب ملوں شام تو چھاتی سے لگائے رکھنا، اپنے سینے پہ مجھے
رکھنا، دیر تک پاس مجھے اپنے بٹھائے رکھنا، میں نہ جی پاؤں گی فرقت کا یہ صدمہ لے کر، اور ایک بار سمجھ آ گیا رو سکینہ نے کہا رو رو کر، اور ایک بار تو سینے سے لگا لو بابا، حشر کے روز شفیع کی مجلس ہوگی، لیکن رومال وہاں بنت نبی آئیں گی، شیخ خدمت میں ظفر شہ کے عزادار سبھی، لوح پڑھتے ہوئے جائیں گے بروز محشر، اور ایک بار سینے سے لگا لو بابا، وقت روح کی سکینہ نے کہا رو رو کر، اور ایک بار تو سینے سے لگا لو بابا، اس قیامت میں مجھے چھوڑ کے جاتے ہو کدھر، اور ایک بار تو سینے سے لگا لو بابا، آئیے اب آپ کی بنی جا رہی ہے انجمن اصغر بہادر رسولت کا ماتم دستہ حضرات کو سماعت فرمائیں۔ گزارش ہے صاحب بیاض مطلب جناب وزیر صاحب سے کہ وہ اپنے رستے کو مرتبہ منظم کر کے ہلکے میں تشریف لائیں۔ آپ کے روبرو ہندوستان کی مشہور معروف انجمن اصغر بہادر اہل سنت کا ماتم دستہ تمام انجمن سے گزارش ہے کہ تمام دستے سے کہ یہیں پر تشریف رکھیں۔ انجمن اصغر کے جتنے بھی بچے ہیں وہ مائک اور تشریف ہیں اور دستہ لگا دیں۔ انجمن اصغر آپ کے سامنے حوالے کرنے جا رہی ہے، اور اس کے بعد آخری انجمن یہ انجمن جو پڑھنے جا رہی ہے، اس کے بعد ایک مجلس ہوگی جس کا خطاب فرمائیں گے مولانا آصف عثمانی صاحب جو اس جلوس کی نظامت فرما رہے تھے، اور آخر میں انجمن سجادیہ جو ہے وہ نواخوانی کرے گی، اور اس کے بعد یہ جلوس رام پرویز ہوگا۔ جب مدینے کی طرف چھوٹ کے جانا زینا، کربلا والوں کا پیغام سنانا زینا، سب وطن والوں کو حالات بتانا زینا، جب مدینے کی طرف چھوٹ کے جانا زینا، سب وطن والوں کو حالات بتانا زینا، جب مدینے کی طرف اے بہن عالم غربت میں نہ ہونا بے چین، جب کبھی تو شیطان تنہائی میں یاد آئے حسین، ماں کی غربت کو کلیجے سے لگانا زینا، مدینے کی طرف چھوڑ کے جانا زینا، مدینے کی طرف چھوڑ کے جانا زینا،
جیسے لگانا زینب جب مدینے کی طرف جانا زینب کربلا والوں کا پیغام سنانا جب اسے دوست کی ویرانی نظر آئے گی اپنے عسکر کے بچھڑنے سے ابھر جائے گی بھرا کرتا اس کو نہ دکھانا زینب مدینے کی طرف چھوڑ کے جانا زینب نام شبیر ادا خانوں کو آباد کرے جب پائے پان میرا دشلا بدھ یاد کرے تو میرے شیعوں کو احساس دلانا زینب مدینے کی طرف چھوڑ کے جانا زینب کربلا والوں کا پیغام سنانا زینب اتنی امید نہ تھی شام کے غداروں سے دیکھا تھا تم کو گزارا گیا بازاروں سے تیری مظلوم پہ روئے گا زمانہ زینب بند بھی توجہ چاہوں گا جہاں جاؤ اتنی امید نہ تھی شام کے غداروں سے دیکھا تھا تم کو گزارا گیا بازاروں سے تیری مظلوم پہ روئے گا زمانہ زینب مدینے کی طرف چھوڑ کے جانا زینب کربلا والوں کا پیغام سنانا زینب خیال جب شام کے دربار کا یاد آتا ہے آج بھی سوچ کے دل ٹکڑے ہوا جاتا ہے رلاتا ہے تیرا شام میں گانا زینب مدینے کی طرف چھوڑ کے جانا زینب کربلا والوں کا پیغام سنانا زینب پاپا زنجیر کیا شام کے جلادوں نے رکھ دیا تم کو کچل کر ستمی سادوں نے چھوٹی جو دل پہ لگی ہے وہ دکھانا زینب مدینے کی طرف چھوڑ کے جانا زینب کربلا والوں کا پیغام سنانا زینب پاپا زنجیر کیا شام کے جلادوں نے رکھ دیا تم کو کچل کر شتم زادوں نے چھوٹی جو دل پہ لگی ہے وہ دکھانا زینب مدینے کی طرف چھوڑ کے جانا آپ نے دل پیش کرنے جا رہا ہوں آپ رات کی طرف ابھیواسی غم ویاش کے بادل چھائے شخص منزل ہے کوئی آج نہ آنے پائے اپنے بیمار بھتیجے کو بچانا زینب سب وطن والوں کو حالات بتانا زینب کربلا والوں کا پیغام سنانا زینب بات سے باہر جائیں گے نصیب رکھیں گے ایک بار اور میں
مجلس ختم ہوگی اور اس کے بعد انجمن سجادیہ الوداعی ماتم کرے گی اور پھر تمام انجمنوں کو اعزاز سے نوازا جائے گا اور تمام انجمنوں کے نواخواں اور اس کے ذمہ داران جو ہے موجود رہیں گے۔ گزارش ہے حضرات خاک نشین ہو جائیں، گزارش ہے حضرات اپنے لیے فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر أبي شمير شبر قاسم الطوبة والسفر صاحب ذوالفقار غیر فرار حیدر کرار صلوات محمد اما بعد فقد قال امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام انا خطیب الابرار سوگوارو ماتم دارو ارباب غم ارباب ماتم آپ حضرات کافی وقت سے آقا حسین پہ رو رہے ہیں، غصہ پیش فرما رہے ہیں، لیکن عزیزوں ہر عزادار کو نہ کھانے کی فکر ہوئی نہ پینے کی فکر ہوئی، ہر وقت آپ کو چائے بھی مل رہی تھی، کھانے کا اہتمام بھی ماشاءاللہ ابھی نظر مولا کا اہتمام انجمن حرمات میں نوش کرنے کی قسم خدا کی آپ پانی پیتے ہوئے کبھی احساس کیا میرا غریب حسین یہ کہہ رہا تھا اے بیٹا سجاد جب وطن جانا رہا ہوگے تو کہنا کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پیے نہ میرے چاہنے والے تو میری پیاس کو یاد کر لے۔ اے سوگوارو آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں، عزیزوں میں احساس کی دنیا میں لے چلوں، بس چند فکرے مسائل کے 5 سے 6 منٹ آپ کی زحمت تمام، لیکن عزیزوں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ اے سوگوارو اے ماتمدارو گزارش ہے جو حضرات پیچھے کھڑے ان سے گزارش آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ اے سوگوارو کبھی آپ نے سوچا کہ شام کوفہ بازار شام بازار کوفہ جب یہ رہا قافلہ جو ہے قید کر کے لایا گیا تو اسی قافلے میں حسین کی ایک 4 برس کی بچی تھی جس کا نام تاریخ نے سکینہ لکھا، جسے لفظ یتیمہ نہیں معلوم تھا۔ شام و کوفہ میں کھانے اور پینے کا تذکرہ ہے لیکن کسی تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ سکینہ نے کھانا کب کھایا، سکینہ نے پانی کب پیا۔ ہائے تماچے کھاتے کھاتے سکینہ زندان شام میں آ گئی اور باہر کے منظر کو روز دیکھتی تھی، زندان کے دروازے کو پکڑ کر باہر کے منظر کو دیکھتی ہے، اڑتے ہوئے پرندے کو پھوپھی اماں ارے یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ زینب تو یہی کہتی تھی کہ اے بیٹی سکینہ یہ اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں، لیکن ہائے سکینہ زندان میں وطن جانے کی تمنا۔ اے سوگوارو روایت یہ بیان کرتی ہے اگر رونا نہ آئے تو اہل بیت نے رونے کا طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے رویا جائے، اس لیے چھٹے امام ہیں جن کا نام امام جعفر صادق ہے، ان کا ایک صحابی ابو بصیر امام کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، ابو بصیر تڑپ کے گریہ کر رہا ہے، مولا کہتے ہیں ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں؟ ابو بصیر نے آنکھوں سے رومال ہٹا کے کہتے مولا دیکھیے میں آپ کے جد حسین پہ رو رہا ہوں۔ مولا کہتے یہ رونا مجھے پسند نہیں۔ ایک مرتبہ ابو بصیر نے رومال کو نچوڑ کے کہا مولا میں اس قدر رو رہا ہوں کہ میرے رومال آنسو ستر ہو گئے۔ مولا نے کہا یہ رونا پسند نہیں۔ مولا میں کیسے روؤں؟ اب امام تڑپ کے کہتے ہیں ایسے رو جیسے میری جدہ فاطمہ مجلس میں ہائے حسین کہہ کے روتی ہے، ایسے رو جیسے ضعیفہ ماں ہو اس کے سامنے جوان کی میت رکھی ہو۔
اللہ ایسے رو جیسے ایک جوان کی میت رکھی ہو. اے سوگوارو، ارے وہ کون بد نصیب ہے کہ جو نام حسین آئے، سکینہ کا نام آئے، آنکھوں سے آنسو نہ آئے. ارے ہمیں خلق کیا گیا ہے رونے کے لیے، ہم نہ روئیں گے تو کون روئے گا، ہم نہ آنسو بہائیں گے تو کون آنسو بہائے گا. اس لیے آپ کو ایک احساس، ایک معجزہ سناتا ہوں. اے سوگوارو، شہادت کی دن ہے جناب سکینہ کا، عالی شان روزہ ہے بی بی سکینہ کا. تمام زائر آ گئے، مجمع میں بحران بپا ہے، صدا ہو رہی ہے واہ سکینہ واہ حسینہ واہ سکینہ. اب ایک ایک ذاکر جاتا تھا. ایک مرتبہ ظہر کے وقت میں 5 منٹ باقی ہے، ایک ذاکر کو وقت ملا، موقع ملا. ذاکر گیا، اور ایران وغیرہ کا یہ دستور ہوتا ہے جب وہاں پہ مجلس ہوتی ہے تو ممبر نہیں ہوتا بلکہ سامنے میز ہوتی ہے، پیچھے ذاکر مجلس خطاب کرتا ہے. اب ایک مرتبہ روایت یہ بیان کرتی ہے، ایک ذاکر گیا، موقع ملا. ذاکر نے پورے مجمع کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اگر کسی کے پاس 4 برس کی بچی ہو تو سکینہ کے نام پہ میرے حوالے کر دے. ایرانیوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا. 4 برس کی بچی، پھول جیسی بچی، پیاری بچی، معصوم بچی، کمسن بچی، ننھی بچی ذاکر کے حوالے کرتا ہے. ذاکر نے اس بچی کو میز پہ کھڑا کیا اور پیشانی کا بوسہ لیا، کلیجے سے لگایا، پورے مجمع کو مخاطب کر کے کہتا ہے دیکھو کتنی پیاری بچی ہے، کتنی پیاسی بچی ہے، کتنی کمسن بچی ہے، کتنی پیاری بچی ہے، ننھی بچی ہے، رخسار نرم ہے. ذاکر کہتا ہے کہ اگر میں اس بچی کے رخسار پہ ایک تماچے مار دوں نا تو ابھی رخسار پھٹ جائیں گے، خون کا دریا بہہ جائے گا. ارے ذاکر نے 21 کتابوں کا حوالہ دیا کہ شمر کے ہاتھوں میں حبشیوں جیسی طاقت تھی. شمر نے سکینہ کو ایک تماچے نہیں بلکہ کربلا کے پاس سکینہ کو شام و کوفہ تماچوں پہ تماچے، تماچوں پہ تماچے. سکینہ منہ کے بل زمین پہ گرتی تھی، ایک ہی آواز دیتی تھی، اے میرے چچا. ارے دنیا یتیم سمجھ کے، دنیا لاوارث سمجھ کے سکینہ کو مار رہا ہے. اللہ اکبر. آپ کی آواز دیکھیے، بس ایک آپ کی سما. سکینہ تو یہی آواز دیتی، صاحب اولاد ہے آپ، اللہ نہ کرے کسی بچی کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ جائے. ماں بہنیں موجود ہے، خدا سب کی گودیوں کو آباد رکھے. جسے اولاد نہ ہو علی اصغر کے صدقے میں اولاد عطا کرے. اے سوگوارو، اللہ نہ کرے کسی کی بچی کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ جائے. خائر رباب ایک ایسی بی بی ہے جو کرب و بلا کے میدان میں 2 اولاد لے کر آئی، لیکن دونوں اولاد مدینے واپس نہ جا سکی. ایک اولاد کا نام اصغر تاریخ نے لکھا، دوسری اولاد کا نام سکینہ لکھا. ہاں جب 11 محرم کو تمام لاشوں کو زمین کربلا پہ بکھیر دیا گیا نا تو ہر بی بی آن کر لاشیں پہ بیٹھ کر رہی ہے، لیکن 2 بی بی ایسی ہیں جو کسی لاشے پہ بیٹھ نہ کیا. ایک بی بی کا نام ہے علی کی بڑی بیٹی زینب، ایک بی بی کا نام ہے رباب. یہ 2 بیویاں آن کر کہتی ہیں کہ میں سب سے پہلے اپنے حسین پہ آنسو بہاؤں گی. زینب تڑپ رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، بھیا میں اولو محمد کے لاشے پہ بیٹھ نہ کروں گی. اے بھیا پہلے تیرے لاش پہ یہ زینب کو فریاد کر لینے دے. ایک مرتبہ فریاد کرتے کرتے زینب نے کہا بھیا معاف کرنا، اگر چادر ہوتی نا تو میں آپ کے لاش کو، آپ کے لاشے کو اپنے چادر سے سایہ کرتی. ارے اس طریقے سے جلدی زمین پہ پڑا نہ رہتا. رباب بین کر رہی ہے، اے میرے وارثو وارث معاف کرنا رباب کو. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے رباب نے کہا
اے حسین یہ رباب قسم کھا رہی ہے جب تک زندہ رہے گی کبھی دو کام نہ کروں گی، ایک کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیوں گی، دوسرا کام یہ کہ میں کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ ہائے رے آپ کی زحمت تمام سوگوارو یہی وجہ ہے جب جب زندان شام میں رباب کو پانی ملتا نا تو رباب اس نشر کو لے کر دھوپ میں سجاد کہتے ہیں ماں یہ کیا کر رہی ہے؟ رباب تو یہی کہتی ہے اے بیٹا یہ ماں کیسے پانی پیے جس کا لال اصغر پیاسا مارا گیا۔ ہائے رے رباب کبھی سائے میں نہ بیٹھی، جب رہائی ملی سجاد پھپھی اماں کے پاس، اے پھپھی اماں سب نظر آ رہا ہے اماں رباب نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ زینب کہتی ہاں ہاں معلوم ہے تمہاری ماں کہاں ہے کہاں ہے۔ ایک مرتبہ سجاد نے کیا دیکھا کہ کمرے سکینہ پہ رباب فریاد کر رہی ہے اے میری بیٹی سکینہ وطن جانے کی تمنا تھی، ارے رہائی مل گئی، یہ ماں کیسے وطن جائے، رہائی مل گئی اے بیٹی سکینہ اب کوئی تماچے نہ مارے گا، بیٹی اٹھو چلو مدینہ۔ گزارش ہے تمام انجمن حیدر سے اور بالخصوص انجمن سجادیہ رسولہ کے ممبران سے گزارش اور صاحب بیات سے جماعت اور الوداعی نوحہ آقا حسین کی بارگاہ میں پیش کرنے تمام انجمن حیدر جو لوگ تشریف فرمائے سب سے گزارش یکجا ہو کر اکٹھا ہو کر سب لوگ حلقے ماتم میں شرکت فرما کر ماتم جو ہے نوحہ اور پروسہ پیش کرتے نیچے آپ کے عمر و انجمن سجادیہ رسولہ کا معلومہ دکھ تر سامنے
हो गए भाई, मुझको निजामत हो गई भाई, आपकी दौलत हो गए भाई, आपकी दौलत हो गई भाई, जिंदा में बर्बाद फोटो आ जाए, कैसे बहन असरब जाए, कैसे बहन असरब जाए, बाजू बने थे सारे भी खुले थे, बाजू बने थे सारे भी खुले थे, हम भी सारे दरबार खड़े थे, हम भी सारे दरबार खड़े थे, बैठे थे जलदार फोटो आ जाए, कैसे बहन असरब जाए, कैसे बहन असरब जाए, पूछे मदीने वाले जो आकर, पूछे मदीने वाले जो आकर, क्या हुए इब्ने साफिए कौसर, क्या हुए इब्ने साफिए कौसर, क्या ये कहे ना शादा फोटो आ जाए, कैसे बहन असरब जाए, कैसे बहन असरब जाए, कोई हरम भी साहिब मुझका, कोई हरम भी साहिब मुझका, शाह का लाशा हिल गया सुनकर, शाह का लाशा हिल गया सुनकर, ज़ैनब के फरियाद फोटो आ जाए, कैसे बहन असरब जाए, कैसे बहन असरब जाए, शहीद इमाम अलविदा, शहीद इमाम अलविदा, या हुसैन या हुसैन। तमाम दस्तों से और शायद सीधे से गुजारिश है अपने दस्तों को यहाँ तशरीफ लाएं, तोहफा इंशाअल्लाह का दस्ते मुबारक जनाब शाहू साहब की दस्ते मुबारक से अंजुमन असगर बहादुरगंज के सेक्रेटरी साहिबा सिलगंज के कदर उम्र आवाज़ सुनने के यहाँ तशरीफ लाएं, वह दस्ते मुबारक जनाब शाहू साहब से तोहफा जो है कबूल करें, सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं। दस्ते मुबारक जनाब शाहू साहब के दस्ते मुबारक से अंजुमन असगर बहादुरगंज को तोहफा दिया जा रहा है। आप अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा सल्ली। गुजारिश है अंजुमन सज्जादिया रसूल के 2 मिनट के लिए अपने मातम बुजुर्ग अंजुमन सज्जादिया रसूल गुजारिश है कि 2 मिनट सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद मिलके अंजुमन शेर शब्बीर मुबारकपुर के सेक्रेटरी से गुजारिश है कि वो यहाँ पर तशरीफ लाए। मोहतरम जनाब शब्बू साहब के दस्ते मुबारक से हदिया दिया जा रहा है। आप से गुजारिश है कि सलवार से इस्तेमाल फरमाए। शेर शब्बीर के सेक्रेटरी को दस्ते मुबारक से हदिया दिया जा रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अंजुमन फैज़ पंजतन मुबारकपुर के सेक्रेटरी से गुजारिश है कि वो यहाँ पे तशरीफ लाएँ। दस्ते मुबारक जनाब शब्बू साहब और तरमीर साहब के दस्ते मुबारक से हदिया दिया जा रहा है। आप कबूल फरमाएँ और सलवात पढ़ते हुए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर इनकी सेहत सलामती और रिस्क में और बरकत हो जनाब तरमीर साहब से। अब सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पास से बना अंजुमन अब्बासिया अहले सुन्नत
کریم الدین پور غازی پور کے سیکریٹری سے گزارش ہے کہ اگر ان کے گچھے مبارک پر میری آواز پہنچ رہی ہے تو یہاں پہنچنے کی زحمت گوار کریں۔ انجمن عباسیہ اہل سنت کریم الدین پور غازی پور کے صاحب بیان کے گوشے مبارک پر اگر میری آواز پہنچ رہی ہے یا کسی بھی مکان تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو یہاں پہ تحفہ آن کر قبول کریں۔ انجمن عباسیہ اہل سنت بہادر گنج کریم الدین پور غازی پور کے سیکریٹری سے گزارش ہے صاحب بیان سے دوبارے کی زحمت گوارا فرمائے۔ محترم جناب سید تنویر حسین صاحب اور شکیل حسین صاحب کے دست مبارک سے ہدیہ دیا جا رہا ہے، قبول فرمائے اور اس کے لیے اللہ اور برکت دے، مولا اور برکت دے، دعا کرے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسینیہ 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 یزیدیہ یزیدیہ یزیدیہ۔ اسی کے ساتھ جو ہے بخاری صاحب نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اس جلوس کو احترام کرایا ہے۔ میں سجادیہ سے گزارش کروں گا کہ ماتم کر کے اس مجلس کا اور اس جلوس کا احترام کریں۔ تمام رشتے سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ الوداعی ماتم کر لیں سب لوگ۔